بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں، اور یہ کاٹ لیں تو ان کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیا کرو، تم نے کون سا اپنے پلے سے دینا ہوتا ہے۔ قسمت گندی ہوئی مٹی ہے، کوئی اس سے اینٹیں بناتا ہے، کوئی کوزہ تیار کرتا ہے، کوئی اس مٹی میں پھول اگاتا ہے۔ دوسروں کی توقعات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ دوسرا ہم کو چھوڑ نہ دے۔ میں نے پوچھا، بابا جی حسد کیا ہے؟ کہنے لگے، رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ تو ہوں، کیونکہ میرا رب کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا۔ کتنا خوبصورت احساس ہے، ہم اللہ سے اپنے دل کی ساری باتیں کرتے ہیں اور وہ پہلے سے سب جانتا ہے، پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے تم پانے کا کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ کچھ لوگوں کے حصے میں صرف چاہتے بانٹنے کا ہی کام آتا ہے، وصول کرنے کا نہیں۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگوں میں تکبر ہوتا ہے، مگر ان کا نفس ان کو پتہ نہیں چلنے دیتا۔ توبہ اتنی آسان چیز ہے، اور یہ اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے، اور اللہ کے پاس واپس جانے کے لیے اور اس کے وجود سے وابستہ ہونے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ توبہ ہے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گناہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ کوئی چیز آپ کو اتنی خوشی نہیں دے سکتی جو خوشی آپ کو کسی روتے ہوئے کی مسکراہٹ دے سکتی ہے۔ گناہ اپنی پاکیزگی کے انکار کا نام ہے۔ اپنی پاکیزگی کے احساس سے بڑی کوئی نیکی نہیں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا دل صاف اور ہاتھ گندے ہوں۔ سچ پوچھیں تو پردہ بھی مرد ہی کرتے ہیں، آپ نہیں کرتی کہ آپ تو نقاب کی جالیوں سے بڑے اطمینان کے ساتھ اپنی شرم و حیا کی شعاع افغنی کرتی رہیں، اور مرد کی پلک بھی چپک جائے تو دیدہ دلیر کہلائے۔ بیٹیاں بڑی ہو جائیں تو شک کی دیوار اونچی کرنے کی بجائے محبت کی رسی کو دراز کر لینا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ محبت کی لگام تربیت پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ اللہ کی آواز سننے کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ اپنا دل ملا لیتا ہے، اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ بے شک نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کرنے کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعا ہی تو ہے جس سے نصیب بدلا جا سکتا ہے۔ مرد کی ذات تو بت پرست ہے، کئی چھوٹے بڑے بت نکلتے ہیں اس کے دل میں سے۔ عورت توحید پرست ہے، اس کا سینہ چاک کرو تو اللہ کے بعد ایک ہی خدا نکلتا ہے، اس کے لہو میں رنگا ہوا۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے۔ ہم کسی کے لیے ضروری تب تک ہیں جب تک ہماری جگہ انہیں کوئی اور نہیں مل جاتا۔ معافی اور درگزر ایک پھول کی مانند ہے۔ جو لوگ معافی مانگنے سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ انسانوں کے درمیان رابطے اور تعلق کے پل کو توڑ دیتے ہیں۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ منزلیں چاہے کتنی بھی اونچی کیوں نہ ہوں،
راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ جب آنکھوں سے سجدے بہنے لگیں تو قبولیت کے سمندر میں ضرور ہلچل ہوتی ہے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے۔ جب کھونے کی نوبت آتی ہے تب پانے کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ یہ غم اور مصائب ہمیں ہماری اوقات میں رکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جب کبھی ہم انا میں اڑنے لگتے ہیں یا جفا میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہمیں ہمارے مقام پہ واپس چھوڑنے آ جاتے ہیں۔